بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خفیہ ایجنسیز ملک کی سرگرمیوں کی نگرانی اور ان ملزمان سے تشویش کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتی ہیں۔ یہ خفیہ ایجنسیز قانون نافذ کرنے والے اداروں، خارجہ پالیسی کے مقاصد اور ان کی سلامتی کے لیے قائم کی جاتی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز ملک کے اندر اور باہر ہونے والے مشنز کا پتہ چلاتی ہیں۔ یہی ایجنسیز دہشت گردی کی روک تھام میں پیش رہتی ہیں۔ ہر ملک کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان ایجنسیز کی مدد سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایجنسیز ملک کے امن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی ٹاپ 10 ایجنسیز کے بارے میں۔ نمبر 10، ASIS، آسٹریلیا سیکرٹ انٹیلیجنس سروس۔ اس خفیہ ایجنسی کا قیام 13 مئی 1952 میں کیا گیا۔ اس ایجنسی کا کام غیر ملکی ایجنسیز کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے۔ یہ ادارہ خاص طور پر ایشین پیسیفک کے حصے میں سرگرم ہے، لیکن اس کے ایجنٹ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ ایجنسی اس طرح کی رازداری سے کام کرتی ہے کہ کئی سالوں تک آسٹریلین حکومت میں کام کرنے والے افراد کو بھی اس ایجنسی کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ اس ایجنسی کا تذکرہ پہلی بار 1975 میں آسٹریلین پارلیمنٹ میں ہوا تھا اور 1977 میں اس کا عوامی طور پر انکشاف کیا گیا تھا۔ نمبر 9، MSS، منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی۔ اس خفیہ ایجنسی کو 1983 میں قائم کیا گیا۔ اس ایجنسی کا کام داخلی اور خارجہ دونوں امور کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چین کو دنیا میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے تاکہ کمیونسٹ پارٹی کی مقبولیت قائم رہے۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی کی مقبولیت کا دار و مدار اسی ایجنسی پر ہے۔ نمبر 8، DGSE، دا ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹرنل سیکیورٹی فرانس۔ ناظرین، اس خفیہ ایجنسی کا قیام 2 اپریل 1982 کو ہوا۔ اگرچہ یہ باقی ایجنسیز کی طرح زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن اسے دنیا کی بہترین ایجنسیز میں سے ایک ایجنسی سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرانس کو دہشت گردی کی مختلف سرگرمیوں اور خاص کر داعش کی نگرانی میں مدد کرتی ہے، جبکہ یہ تنظیم فرانسیسی وزارت دفاع کی ہدایت کے تحت داخلی سلامتی ایجنسی اور نیشنل ڈائریکٹوریٹ اسمبلی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ فرانس خاص طور پر الجیریا اور عرب دہشت گرد گروہوں کا نشانہ بنتا آ رہا ہے۔ اس ایجنسی نے اکیلے ہی ایسی دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے ملک کو بچایا ہے۔ نمبر 7، موساد، اسرائیل۔ اس خفیہ ایجنسی کا آغاز 13 دسمبر 1949 میں ہوا۔ موساد کو تمام خفیہ ایجنسیز کا گاڈ فادر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایجنسی دنیا کی خفیہ انڈر ورلڈ کارروائیوں میں بھی شامل رہی ہے۔ موساد کا بنیادی مقصد ملک کا تحفظ کرنا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے یہودیوں کو ان ممالک میں لانا شامل ہے جہاں سرکاری طور پر یہودی ایجنسی پر پابندی عائد ہے۔ موساد یہودیوں کے تحفظ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے اسرائیل کے انٹیلیجنس نظام کا بہت بڑا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، 1972 میں اولمپک کے دوران ایک دہشت گرد گروہ نے 11 اسرائیلی کھلاڑیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ موساد نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایجنٹس اور جاسوسوں کو مقرر کیا اور سازشوں کے تحت ان قاتلوں کا سراغ لگا لیا گیا۔ نمبر 6، را انڈیا، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈیا۔ اس خفیہ ایجنسی کا آغاز 21 ستمبر 1968 میں ہوا۔ را بھارت میں غیر ملکی انٹیلیجنس معاملات کی دیکھ بھال کرتی ہے اور یہ غیر ملکی رائے عامہ، اس کے اثر و رسوخ، سیاسی سمیت فوجی، معاشی اور سائنسی ترقی کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ را کا اثرات دہشت گردی اور ملک کے اندر غیر ملکی قانونی کارروائیوں کے خلاف قانونی کارروائی ادا کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ را کی ایجنسی نے 1971 میں بنگلہ دیش کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ را نے پوکھران جوہری تجربے میں رازداری سے حکومت کی مدد بھی کی تھی۔ نمبر 5، BND، جرمنی۔ اس ایجنسی کا قیام 1 اپریل 1956 میں کیا گیا۔ BND انٹیلیجنس ایجنسی ایک خفیہ ایجنسی ہے۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ ایجنسی کسی بھی ایجنسی سے پیچھے نہیں ہے اور اس کی نگرانی کا انتظام
काम आलमी मेयार के मुताबिक किया जाता है। ये एजेंसी मुख्तलिफ शोबों जैसे गैर मुल्की दहशतगर्दी और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से मुतल्लिक मालूमात भी फराहम करती है। नंबर 4, FSB, फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ रशियन फेडरेशन। इस खुफिया एजेंसी का कयाम 12 अप्रैल 1995 में किया गया। FSB मुल्क की निगरानी और मुल्क की दाखिली सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाती है। ये संगीन जुर्म और वफाकी कानून के खिलाफ वर्जियों की भी तहकीकात करती है। इस खुफिया एजेंसी ने मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे में नुमाया किरदार अदा किया है। नंबर 3, MI6 UK। MI6 सर्विस, MI6 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, इस खुफिया एजेंसी का कयाम 1909 में किया गया था। MI6 दुनिया की कदीम खुफिया एजेंसीज में से एक एजेंसी है। ये एजेंसी पहली आलमी जंग के बाद से चल रही है। इस एजेंसी ने आलमी जंग में भी आला किरदार अदा किया था। बरतानिया की फतह की वजह भी इसी एजेंसी को समझा जाता है। इस एजेंसी ने न सिर्फ हिटलर को बरतानिया से दूर रखने बल्कि हिटलर को शिकस्त देने में भी अहम किरदार अदा किया था। MI6 को दुनिया की तमाम स्पेशल एजेंसीज में से प्रोफेशनल एजेंसी समझा जाता है। नंबर 2, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका। नाजरीन, इस एजेंसी का कयाम 26 जुलाई 1947 में हुआ। इस एजेंसी ने अमेरिका में दहशतगर्दी के खिलाफ काबिल जिक्र काम किया था, लिहाजा अक्सर इसे ही अमेरिका के तसल्लुत के पीछे समझा जाता है। CIA का दीगर खुफिया एजेंसियों से कोई मुवाजना नहीं है, क्योंकि इसकी जुरातमंदाना हरकतों और दुनिया भर के आला तरीन खुफिया इदारों के साथ मुसलसल राब्ताकारी की वजह से ये एजेंसी बतौर सुपर पावर अमेरिका का दर्जा बरकरार रखे है। अमेरिका के मुताबिक उसामा बिन लादेन का पता लगाने में CIA का हाथ था और उसामा बिन लादेन को कत्ल करना भी इसी इदारे की बड़ी कामयाबी समझा जाता है। नाजरीन, नंबर 1 पर है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान। इस खुफिया एजेंसी का कयाम 1948 में किया गया। इसका हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। ISI की तश्कील 1948 में बरतानवी हुकूमत के एक अफसर ने की थी, जिसने 1949 से 1959 तक पाकिस्तानी फौज में खिदमत अंजाम दी थी। ये पाकिस्तान की सबसे अहम खुफिया एजेंसी है। नाजरीन, ये एजेंसी इतनी ताकतवर है कि अमली तौर पर फौज के साथ मिलकर मुल्क को चलाती है और इसका शुमार पाकिस्तान की आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में किया जाता है। बल्कि आप टॉप 10 में फर्स्ट प्रायोरिटी ISI एजेंसी को भी दे सकते हैं। और याद रहे कि बाकी छोटी एजेंसीज भी ISI के साथ मिलकर काम करती हैं, FBI वगैरह। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह नेगेबान।